अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर अनवर कहता है कि मुझसे पूछोगी नहीं मैंने झूठ क्यों बोला। मीरा बोलती मैं आपसे यही पूछने वाली थी। तो कहता है कि मैं वो सच महा बेगम को नहीं बता सकता जो अभी अभी मैं रेस्टोरेंट में देख कर आया हूँ। तो उस पर एकदम चौंक कर मीरा खड़ी होती है। तो कहता है मैं जानता हूँ मेरी बेटी ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, लड़ाकू है, लेकिन बद किरदार नहीं हो सकती। ये बात मैं दिल से मानता हूँ। ये बात सुनकर अनवर की मीरा फ़ौरन बोलती है कि मैं आपकी बेटी बदतमीज़ हो सकती है, ज़िद्दी हो सकती है, लड़कालू हो सकती है, लेकिन बद किरदार नहीं। मैं रोहिल से मिलने ज़रूर गई थी, लेकिन सिर्फ़ उसको मना करने गई थी। मैंने उसको हर चीज़ के लिए मना कर दिया है और किसी काम के लिए नहीं गई थी। तो बाप कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपना घर बसाए रखो। मुर्तसिम हीरा है और तुम उसके साथ खुश रहो। मीरा उनकी बात सुनती है और वहाँ सर हँस के चल पड़ती है, जिस पर अनवर परेशान होकर उसे देख रहा होता है। मीरा अपने कमरे में जाकर सोचती है कि अब क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पे दिखाया है कि हया वहाँ पे बोलती है हवेली में कि ये क्या शोक का माहौल बनाया हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है, मुर्तसिम परेशान हो रहा है, जाओ अपने काम करो। और माई घर में मेहंदी है। तो वो बोलती है हाँ है। तो कहती है चाहे घोल के मेरे हाथों में लगाए। तो माई बोलती है कि आप मेहंदी लगाएंगी, अभी ये मैयत हुई है इस घर में। तो कहती है मैंने आपसे कहा कि मेरे मेहंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, आप जाएँ मेहंदी घोल के लाएँ, मेरे हाथों में मेहंदी लगाएँ। तो ये सुनकर माई वहाँ से चली जाती है मेहंदी घोलने के लिए। हया जाती मीरा के कमरे में मीरा कपड़े की बोलती है कि तुम यहाँ रही थी, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं मुर्तसिम की ज़िंदगी इस कमरे से तो क्या मुर्तसिम की ज़िंदगी से भी निकाल दूँगी। जैसे ही मुर्तसिम आता सकता है हया मीरा आ गई। वो कहता है मीरा तो हया बोलती है तुम धोखा खा के कहने लगा हो, तुमने उसके कपड़े पहने थे। कहती है हाँ, तुम तो उसे हर जगह ही बचाओगे, तुम क्या करोगे। तो कहता है कि मोहब्बत होती ही है ऐसी। तुम कहती है अगर वो तुम्हारे सीने में खंजर ही मार दे तो तुम कह दोगे कि मोहब्बत ने शहीद हो गया। तो कहता है कि मोहब्बत होती है। तो कहती है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि मोहब्बत कैसी होती है। मैं तो जानती हूँ कि तुमसे कैसी क्या हो सकता है, तुम्हारी मोहब्बत की कदर है। तो वो बोलते हैं कि हाँ उसे है, बोलने भी लग जाएगी तुम्हें कोई काम है तो बोलो। तो वो बोलती है मीरा मुर्तसिम को देख रही होती है। मुर्तसिम बोलता है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बस थोड़ा ऐसे रुक जाओ। वो भी चीख चिल्ला चिल्ला के बोलने लगेगी अगर तुम्हें कोई काम है तो बोलो। तो मेरी हया बोलती है कि मुझे काम था लेकिन अब नहीं बोलो। तो कहता है जाओ जाके सो जाओ। वहाँ से चली जाती है हया। मुर्तसिम परेशान हो रहा होता है किस तरह की बातें कर रही है और मीरा उसका फ़ोन क्यों उठा रही है। यहाँ पे मीरा परेशान है। तो वहाँ पर मीरा फ्रूट लेकर आती है। तो मीरा बोलती है मैंने अभी खाना खाया था। तो कहती है माँ बेगम ने कहा था आपको ये फ्रूट खाना है और आपने ये सब कुछ खाना है। वहाँ बैठने लगती है मीरा। तो मीरा बोलती है कि आप यहीं क्यों बैठी। तो कहती है माँ बेगम ने कहा था यहीं बैठना है, अगर आप कहेंगी तो मैं कमरे के बाहर बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं आपको छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इस पर वो कहती है चलो फ्रूट काटो। और कहती है कि हया तो परेशान होगी, हया तो अब बंद कर देगा। कहेगी हया तो है ही नहीं। कहती कहाँ गई है। तो मीरा बोलती है आपको नहीं पता, उसने वो तो 2 दिन से घर में नहीं, खान के साथ गाँव गई हुई है। तो वो कहती है खान लेकर गए हैं, मुर्तसिम लेके गया है उसे गाँव। तो कहती है नहीं, माँ बेगम ने उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ भेजा था, आपको कुछ नहीं बताया, आपने बताया वरना माँ बेगम मुझे जान से मार देंगी। वो कहती है तुम ड्राइवर से बोलो फ़ौरन गाड़ी निकाले, मैं उसके साथ गाँव जाऊँगी। तो मीना उसे रोकने की कोशिश मीना बोलती है अगर आप गई तो माँ बेगम मुझे जान से मार देंगी। तो कहती है तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं खुद गाड़ी चला के लेके जाऊँ, तुम जाओ और ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाले, हम जा रहे हैं। तो वीना उसके सामने रोने लगती है, कहती है कि आप मत जाओ। तो वीना को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा जाके ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मुझे अभी के अभी गाँव जाना है। यहाँ पर हया प्लानिंग कर रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करके मुर्तसिम के करीब आना ही होगा और कहती है कि मेरा दिल कह रहा है कि मुझे इस वक्त मुर्तसिम के पास जाना चाहिए। वो मुर्तसिम के पास जाकर ड्रामा करती है कि उसकी आँख में कुछ चला गया है। मुर्तसिम कहता है क्या वो। तो कहती है मेरी आँख में कुछ चला गया है देखो। तो जैसे ही मुर्तसिम उसकी आँख में देखने लगता है तो उसे उसके गिरबान को पकड़ लेती है। मुर्तसिम उसकी आँख में देख रहा होता है, वो दोनों आँखें खोल के मुर्तसिम को बड़े गौर से हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है। इतने में मीरब के घर में एंट्री होती है। मीरब जैसे ही भागती हुई अंदर आती है, देखती है कि मुर्तसिम और मीरब हया एक दूसरे के करीब है। हया ने मुर्तसिम का हाथ पकड़ा हुआ है। मीरब अंदर आ गई है। वो देख रही है कि मुर्तसिम का हाथ हया के हाथ में है। मीरब ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे ही वो अंदर घुसती है तो मुर्तसिम देख लेता है कि हया आ गई है। हया के देखने के बाद जैसे ही मीरब आ गई है, हया भी देखती है। हया और मुर्तसिम मीरब को देख रहे होते हैं। मीरब वहीं से पलट जाती है। मुर्तसिम फ़ौरन उसकी आँख छोड़कर मीरब के पीछे पीछे चल देता है, क्योंकि वो मीरब के हया के पास खड़ा हुआ होता है। मुर्तसिम मीरब के पीछे पीछे जाता है। मीरब भागती हुई बाहर जाती है, मुर्तसिम भी उसके पीछे भागता जाता है। हया वहाँ पर खड़ी खुश हो रही होती है कि उसने तो बहुत बड़ा काम किया है। मुर्तसिम उस मीरब को रोकता है तो वो कहता है मेरी बात जैसे समझो वैसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है मैं जब भी तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तुम मुझे गलत साबित कर देते हो। बताओ मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊँ तो आखिर बढ़ाऊँ कैसे, तुम हर दफ़ा मुझे झूठा साबित करते हो। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं था। कह लेंगे मुझे गलती मेरी ही थी जो मैं अपना हक समझ कर यहाँ पर आ गई, तुम तो अपनी मोहब्बत किसी और पर ही लुटा रहे थे। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ चला गया था, मैं सिर्फ वो निकाल रहा था। तो कहती है कि मुझसे झूठ नहीं बोलो। जैसे ही मुर्तसिम पकड़ लेता कहती है डोंट टच, मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो माया की बताती है मीरब को कि करीम को किसी ने मार दिया है और
انیلم بیوہ ہو چکی ہے۔ یہاں پر دکھاتے ہیں کہ معتصم کے پاس جانے کی خبر ملتی ہے ماں بیگم کو کہ وہ جا چکی ہے، تو کہتی ہیں کہ تم نے روکا کیوں نہیں میرب کو؟ وینا کو کہتی ہے، وینا کہتی ہے میں نہیں رکی۔ تو یہاں پہ انور کہتا ہے کہ میں معتصم کو کال کر کے پتہ کرتا ہوں، معتصم کو کال کرتے ہیں، معتصم بتاتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ ماں بیگم بولتی ہے لا میری بات کرواؤ، تو ماں بیگم کو فون دیتا ہے انور۔ ماں بیگم معتصم پوچھتی ہے میرب پہنچ گئی وہ ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے ہاں میرب بالکل ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے۔ تو کہتے چلو ٹھیک ہے تو اس کا خیال رکھنا، کہہ کہ ماں بیگم کال کاٹ دیتی ہیں۔ یہاں پر ماں بیگم کہتی ہیں انور کو کہ تمہاری بیٹی نے تو ایک رات میں ہی مجھے ناکو چنے چبوا دیے ہیں، تمہاری بیٹی پتہ نہیں کس پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر میرا باہر لے کے ڈاکٹر نے کہہ دی کہ میں نے انجیکشن دے دیا، بس آپ لوگوں کا خیال رکھیے گا، کوئی ٹینشن کو نہ ہو۔ تو وہ چلی ڈاکٹر نے جانے کے بعد میرا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب میرا شوہر ہی مر گیا، میرا گھر والے، تو مجھے واپس بھیج دو۔ معتصم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے کیا ہوگا، تم جا کے سچ بولو گی، چاہے تمہیں اپنی ساری قسم کیوں نہ کھانی پڑے، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تم ہی اسے بتاؤ گی کہ یہاں ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ میرا یقین نہیں کرے گی، تو معتصم بولتا ہے کہ تمہیں تمہاری ساری قسم کھانی ہی پڑے گی۔ معتصم آگے بڑھتا ہے، حیا وہیں رکی ہوتی ہے، تو کہتا ہے چلو میرے ساتھ اور چل کے قسم کھاؤ۔ یہاں پر معتصم آتا ہے تو میرا حیا کو دیکھ کر پہلے تو میرا کو غصہ چلتا ہے، میرا جانے لگتی ہے تو حیا اسے آواز دے کے روکتی ہے، معتصم بھی اسے وہاں روکتا ہے۔ اس پر حیا اسے بتاتی ہے کہ تمہیں اپنی ساری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لائٹ چلی گئی تھی اور میری آنکھ کچرا گیا تھا، معتصم سے میری آنکھ سے کچرا نکال دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تم سمجھ رہی ہو۔ یہ سب بول کر حیا وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا کوئی کام وہاں پہ ہوتا نہیں۔ معتصم اور میرا وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو معتصم اس کے سامنے آتا ہے، میرا بولتی ہے کہ انیلا کو واپس بھیج دو، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں جا سکتی، ابھی بھی کریم کا قاتل کھلے عام گھوم رہا ہے، اس کی جان کو بہت خطرہ ہے، بھیج دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ یہ کہہ کر میرب جو ہے وہاں سے جانے لگتی ہے، معتصم اسے روکتا ہے، لیکن معتصم کی بات کو نہ سنتے ہوئے، اسے اگنور کرتے ہوئے میرب چلی جاتی ہے اندر، کیونکہ میرب غصہ ہے معتصم سے کہ وہ حیا کو لے کر یہاں پر آیا کیوں تھا۔ یہاں پہ دکھایا ہے کہ انیلا اور قاضی پہنچ گئے ہیں، سب لوگ بہت خوش ہیں، معتصم پہنچتا ہے اور میرب پہنچتے سب گھر والوں میں ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ماں بیگم میرب کو پیار کرتی ہیں، بٹھاتی ہیں، تو معتصم بیٹھتے ہی بولتا ہے کیا بات ہے آج تو یہاں مٹھائی آئی رکھی، کیا خوشخبری ہے؟ تو اس پہ میرب پریشان ہو رہی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ماں بیگم بولتی ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، تو معتصم بولتا ہے جی بالکل سنائی، کیا خوشخبری ہے؟ ماں بیگم بولتی ہیں خیر سے خوشخبری یہ ہے کہ اب تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سنتے ہی معتصم کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں، وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، وہ میرب کی طرف دیکھتا ہے، میرب اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حیا بھی وہاں یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہاں پہ انور وغیرہ سب بہت زیادہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن معتصم کے چہرے کے رنگ اڑ چکے۔ ماں بیگم بولتی ہے کیا ہوا تم خوش نہیں؟ کہتا نہیں میں خوش ہوں، لیکن میرب کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ تو ماں بیگم بولتی ہے کیا تمہیں میری بات پہ یقین نہیں؟ تو کہتا ہے نہیں آپ کی بات پہ یقین ہے، لیکن ایک بار میرب بول دے گی تسلی دے گی، میرب بولو۔ سب لوگ میرب کی طرف دیکھتے ہیں، میرب بولو، تو میرب ہوں کر دیتی ہے کہ جیسے کہ وہ بات کو ٹالنا چاہ رہی ہے، تو سب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن معتصم بہت اس کے ہاں بولنے کے بعد معتصم بہت پریشان ہوتا ہے۔ انور بھی دیکھ کے کہتا ہے اب تم مان لو اس سچائی کو، ہمیں بھی خوش ہونے کا موقع دو۔ معتصم کی پریشانی کی وجہ جائز ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ معتصم کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، لیکن ابھی میرب سچ نہیں بول سکتی، اور حیا حد سے زیادہ پریشان کھڑی ہوئی، یہ سوچ رہی ہے کہ بچہ ہے تو ہے کس کا۔ یہاں پر سب کے میرب کے ہاں کرنے کا معتصم جھوٹی ہنسی لاتا ہے چہرے پہ تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ سب یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، معتصم ادھر ادھر دیکھتا ہے تاکہ وہ اٹھ کر اندر جا سکے۔ یہاں پہ دکھایا ہے کہ آتی ہے مریم کہتی ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو حیا سے، تو حیا بولتی ہے میرے ہاتھ میں کون سے ہتھیار؟ کہتی ہے بچے کے آنے پہ رونا مٹا دو، کہتی ہے اس بچے کو تو میں زندہ نکھا جاؤں گی، تم دیکھنا میں اس گھر میں کوئی خوشی نہیں دوں گی۔ تم مریم بولتی ہے کہ اب سنبھل جاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتا کے رونا پڑے۔ تو حیا بولتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں اپنے بارے میں خود سوچ سکتی ہوں، مجھے جو کرنا ہوگا کروں گی۔ تو مریم بولتی ہے کہ تم باہر میں جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں کچھ سمجھانا ہی بیکار ہے۔ حیا اور مریم کی بھی بحث ہوتی ہے، جس پر حیا وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے اس کمرے سے۔ یہاں معتصم کمرے میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی میرب کمرے میں آتی ہے تو معتصم اس کی طرف دیکھ کے بولتا ہے دروازے کو لاک لگا کر آؤ۔ میرب ایک دم گھبرا کے پریشان حالت میں وہاں جاتی ہے، معتصم وہاں کھڑا ہوا قریب آتا ہے، جیسے میرب آتی ہے تو اٹھاتا کہتا ہے بیٹھو بیٹھو، ایسی ہاتھ بیٹھنا ضروری ہے، اچھا وہ کہاں گیا؟ ڈھونڈنے لگتا ہے، تو معتصم میرب پریشان ہوتی ہے کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ معتصم ایگریمنٹ نکال کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے مطابق میں معتصم خان جو کہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جب میں تمہیں ہاتھ چھوا تک نہیں تو مجھے یہ بتاؤ بچہ کس کا ہے؟ میں تمہارا ہر چیز میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن اتنا بے غیرت نہیں کہ تم سے اس بارے میں سوال تک نہ کروں۔ وہ جیسے ہی وہ پیپرز اس کے برابر پھینکتا ہے تو میرب ایک دم گھبرا جاتی، رونے لگتی ہے، پھر بولتی ہے کہ اس دن ہم نے باہر کا آل فال کھایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی۔ ماں بیگم خلاص سمجھے کہتے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتی میں نے بہت کوشش کی بتانے کی، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی میری بات کو، یہ بات اس لیے اتنی آگے تک گئی۔ لیکن معتصم بولتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کلیئر کرنا چاہیے تھا، تو میرب بولتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن ماں بیگم میری ایک نہیں سنی تھی۔ تو وہ بولتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پورے خاندان نے مٹھائی
دکھا لی ہے, تم کس کس کو بتاؤ گی اسے؟ تو کہتی ہے میں نہیں بتاؤں, تم بتاؤ گے؟ تو مرتسم بولتا ہے میں نہیں, تم بتاؤ گی. اتنے میں گیٹ بجتا ہے, مرتسم بھاگ کے جا کے تکیے کے پیچھے وہ آرگومنٹ چھپا دیتا ہے. میرب جا کے بیڈ کے اوپر آرام سے بیٹھ جاتی ہے. ماں بیگم وینا کے ساتھ فروٹس وغیرہ لے کر, دودھ وغیرہ لے کے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے لے کر آئی تھی, تم دودھ پیو. تو مرتسم بولتا ہے جی دودھ پلائیے اس کو, جان بنوائیے اس کی. تو ماں بیگم سے بولتی ہیں کہ میں تمہارے کمرے سے ابھی بحث کی آواز سنی تھی. تو مرتسم اسے اشارے سے منع کرتا ہے کہ ماں بیگم کو مت بتانا. وہ کہتی ہے کہ نہیں ماں بیگم, ہمارے کمرے میں کوئی لڑائی کوئی بحث نہیں ہو رہی تھی, ہم تو ویسے ہی بات کرے. تو ماں بیگم اس پہ مرتسم کو بولتی ہیں کہ آج کے بعد کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی بحث مجھے نہیں چاہیے. میرب کو مکمل آرام دینا, میرب کا خیال رکھنا, میرب کو خوش رکھنا. میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا بہت صحت مند ہو. جب میرب خوش ہونے لگتی ہے, ان کی شکل دیکھ کے عارضی ہنسی ہنسنے لگتی ہے. ماں بیگم بہت پیار سے میرب کو اور مرتسم کو سمجھا رہی ہوتی ہے, وہاں سے جاتی ہے. تو مرتسم وینا کو اشارہ کرتا ہے کہ تم بھی کمرے سے باہر جاؤ. کہتا ہے کہ اب تم ہی ان سب کو سچ ثابت کرو گی, یہ لوگ دودھ پیو اور جان بناؤ, تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے. یہاں باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے حیا, وہ ماں وینا کو کہتی تم گئی کیوں نہیں؟ تو کہتی ہے ماں بیگم منع کیا, انہوں نے کہا کہ یہیں باہر کھڑی رہو تم اس گھر میں رہ کے. تو کہتی ہے میں تمہیں کہہ رہی ہوں جاؤ میرا سامان لے کے. تو کہتی ہے ماں بیگم منع کر رہی ہیں مجھے جانے کے لیے. تو کہتی ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں رکھا تھا, تم یہ بھولو مت کہ میں تمہیں اس گھر میں لائی تھی, اور اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں اس حویلی سے نکلوا دوں گی. میں ان کی اپنی ہوں, اگر مجھے جان سے مار بھی دیں گے تو سائے میں رکھیں گے, لیکن تمہیں گھر سے نکال دیں گے. تو کہتی ہے نہیں نہیں بیوی جی نہیں, ایسا کچھ مت کرے گا. تو اس پر حیا کہتی ہے کہ تمہیں میرا کام کرنا ہوگا, چلو کمرے میں چلو, میں تمہیں پیسے دیتی ہوں, مجھے تعویذ لا کے دو. یہاں پر ماں بیگم مرتسم کی بچپن کی تصویروں کا البم نکال کے بیٹھی ہیں. حیا میرب کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو مرتسم ایسا تھا, اس کے کپڑے یہ, اس کی چیزیں یہ ہیں. حیا بیٹھی میں پریشان ہو رہی ہوتی ہے. تو کہتی ہیں کہ کیا تم یہ کپڑے اور یہ چیزیں اپنے بچے کو پہناؤ گی؟ تو کہتی ہے میرب کہتی ہے جی ضرور, جب آپ نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے تو میں کیوں نہیں پہناؤں گی, ضرور پہناؤں گی. تو ماں بیگم حیا کو کہتی تم کیوں خاموش بیٹھی ہو, ایک کام کرو فروٹ کاٹ کے میرب کو فروٹ کھلاؤ. میرب اس کی طرف دیکھتی ہے, فروٹ کاٹ کے لے کے آتی. کہتی میں چاہتی ہوں تمہارے پیٹ میں صرف فروٹ ہے, کوئی بچہ نہیں, جتنی جلدی ہو سکے سچ بول دو ورنہ بہت برا ہوگا. جسے ماں بیگم کہتی ہیں کہ کیا ہوا میرب؟ تو میرب بولتی ہے مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے. میرب کی اور مرتسم کا ایک دم ٹکر ہوتی ہے. جیسے ماں بیگم کہتی ہیں آرام سے کیا ہو گیا, آرام سے دیکھ کے چلو. تو مرتسم بولتا ہے کہ ان کو جیسے چلنا ہے چلنے دیں, میں ان کا ہر قدم پہ ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں, چلو کمرے میں چلتے ہیں. ماں بیگم بولتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں, آرام سے جاؤ دونوں کمرے میں. ماں بیگم میرب مرتسم کے بیچ میں چل پڑتی ہے. ماں بیگم وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی. تو حیا کو بولتی ہیں کہ یہ سارے فروٹس لے کے میرب کے روم میں جاؤ, میرب کو روم میں جا کر یہ فروٹس دے آؤ, اور میرب کی پسند کا کھانا بننا چاہیے. یہاں پہ دکھایا ہے کہ رویل تصویریں لگا رہا ہے میرب کی, اور کہتا ہے کہ تم صرف میری, میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا. مرتسم کو میرب کو کال کر رہا ہوتا ہے, میرب اس کی کال کاٹ رہی ہوتی ہے, میرب اس کا فون نہیں اٹھاتی تو پریشان ہوتا ہے. یہاں پہ میرب سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں. اتنے میں حیا آتی ہے, کہتی ہے کہ ماں تم نے نمبر بھی آن کر لیا ہے اور اپنے فون کو بھی اتنا چھپا, ایسا کیا ہے, ایسی کون سا راز ہے اس میں جو چھپائے پھرتی ہو, کہ ایسا نہ ہو کوئی بہت بڑی راز جس کو تم چھپائے نہ ہو, چھوٹے سے بچے کی طرح اپنے موبائل کو لیے پھر رہی ہوتی ہو. مجھے تو لگتا ہے اس میں کچھ ہے, مجھے بتاؤ. مجھے تو لگتا ہے میرے مسئلے سے زیادہ بڑا مسئلہ تمہارے پاس ہے. تو میرب بولتی ہے کہ تم کوئی نہیں ہوتی جس کو میں اپنے مسئلے بتاؤں, تم اپنے کام سے کام رکھو, مجھے اپنے مسئلے تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں جو کرنا ہے کر لو, تم جو کر سکتی ہو جا کے کر لو. اس پر حیا اس کی شکل دیکھ رہی ہوتی. میرب بولتی ہے, میرب کا فون بجتا ہے, میرب فون کاٹتی ہے, کہتی ہے چاہ سکتی ہو تم یہاں سے, بنے رہیے گا ہمارے ساتھ, اللہ حافظ.